السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 72۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ناولز کو شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز یا میری شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ حاجہ تیزی سے لفافہ کھولتے اسپتال میں چل رہی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنے کلائنٹ کی رپورٹ لینے آئی تھی۔ گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں اس نے ایک لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اسپتال سے باہر نکلتے اس نے اندر داخل ہوتے شاز کو دیکھا۔ اوئی، وہ رکا۔ ہاں، ہاجرہ اس سے کہنے لگی، میں نے ابھی عدالت عالیہ کے جج عارف بختاور کی بیٹی کو گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ شاز اس کا ہاتھ گرفت میں لیے تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے فی الفور بات تبدیل کی، تمہیں پتہ ہے یہودی شادی کی ایک رسم مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے جسے دلہن کرتی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ چلتے چلتے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، وہ کیا؟ دلہن نکاح کے فوری بعد دولہے کے گرد 7 بار چکر لگاتی ہے اور تخلیق کے ساتھ دن کی نمائندگی کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ دولہا اس کی دنیا کا مرکز ہے۔ ہاجرہ خفا ہوئی، مدد کرنے آئی ہوں میں تمہاری، کام کی بات کرو۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ کر آگے بڑھی۔ موقع ملا نہیں فلرٹ شروع۔ وہ تیزی سے جانے لگی۔ شاز نے اس کا تعاقب کیا۔ اچھا، وہ پیپر ورک ہے، خود کرو۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر سیدھا دیکھنے لگی۔ ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ فلرٹ کے لیے لے کر آئے ہو مجھے؟ اور وہ ذرا مسکرا کر کوٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے دھیرے دھیرے اس کا تعاقب کرتے چل رہا تھا۔ مطلب؟ عبدالرفیق نے آنکھوں پر شیڈز لگاتے برابر میں چلتے شاز کو دیکھا۔ وہ جائے وقوع پر آیا تھا، یعنی وہ بیوی سے لڑ کر کہیں اور گیا ہے اور پھر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ شاز نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسایا۔ ہاں، عبدالرفیق کو یاد آیا، وہ خاتمہ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سوچنے لگا، ابھی چند قدم آگے بڑھے۔ شاز سر جھکا کر چلتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ سامنے سے جوتے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ عبدالرفیق ذرا چونکا۔ پروسیکیوٹر زہرا ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بغور ان دونوں کو دیکھا۔ عبدالرفیق نے ایک نظر شاز کو دیکھا اور پھر زہرا کو۔ وہ اس سے مخاطب ہوئی، تم مدد کر رہے ہو اس کی؟ اس نے سادگی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کندھے پر لٹکے بیگ کا اسٹرپ ضبط سے تھاما۔ اب سمجھ آئی مجھے، تم جیسا نکما آفیسر ایس ایچ او کی پوسٹ پر کیسے پہنچ گیا۔ شاز نے اسے دو ٹوک انداز میں ہاتھ دکھایا۔ زہرا، اس نے بھاؤ اٹھا کر اسے دیکھا۔ گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں چینی ہوئی۔ تمہیں یہ ڈر ہے میں تمہاری بیوی کو سچ نہ بتاؤں؟ شاز نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ اس نے سوچتے ہوئے ذرا سر جھکا لیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے؟ اس کی انگلی اٹھی۔ اس نے بے اختیار اس کی انگلی کی جانب دیکھا جس پر ایک سادہ سے ڈیزائن کی انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی؟ عبدالرفیق نے آنکھیں پھیلائی۔ یہ تم دونوں کی منگنی کی انگوٹھی ہے، شاہ نواز نے میرے ساتھ خریدی تھی۔ شاز نے بیزاری کا اظہار کیا۔ دوستو، ہمیں ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس نے زہرا سے کہا، تمہاری اس سال شادی ہے نا؟ تمہارا شوہر نہ روئے میں مقیم، مجھ سے زیادہ ہنرمند، زیادہ پڑھا لکھا اور ویل سیٹلڈ ہے، تو پھر اب تمہیں مجھ سے کیا گلہ ہے؟ گلہ؟ اس نے بھویں تان لی۔ تم نے اس انگلستانی گڑیا کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب کیے، ہماری منگنی توڑ دی، اور تم کہتے ہو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر صاف گوئی سے کہا، تمہیں لگتا ہے تم اسے انگلستانی گڑیا کہو گی تو تمہیں اچھا لگے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ہم اتنے سالوں بعد مل رہے ہیں تو ماضی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ عبدالرفیق نے اس کی تائید کی۔ بالکل۔ اس نے سنجیدگی سے انگلی اٹھائی۔ تم خاموش رہو۔ یہ جو رشوت کھا کھا کر اس مقام پر پہنچے ہو سب معلوم ہے، یاد ہے نا وہ وقت جب تمہیں ایک قیدی کو کورٹ لے کر جانا تھا اور بیچ راستے میں وہ تمہیں چکمہ دے کر فرار ہو گیا تھا، تب میرے ابو نے تمہیں بچایا تھا، اور یہ، اس نے شاز کو دیکھا، یہ سب سے زیادہ اس حق میں تھا کہ تمہارے خلاف کارروائی ہو اور تمہیں فائر کیا جائے، جیسے خود اس نے بڑے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے کھڑا محفوظ ہوا۔ اور مزے کی بات یہ جانتے بوجھتے تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ خیر، جیسے تمہیں پتہ ہے میری بیوی ایک ٹف کوکی ہے، اس لیے میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ اس نے بازو سینے سے لپیٹ لیے۔ پتہ ہے مجھے نہیں بتاؤں گی؟
پتہ ہے مجھے نہیں بتاؤں گی، مگر تمہیں مجھے فیور دینا ہوگا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ فیور تو تمہیں میں 2 سال پہلے دے چکا ہوں۔ 2 سال پہلے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیسا فیور؟ وہ آگے بڑھا۔ عبدالرفیق کی آنکھیں ذرا باہر آئیں۔ اس نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ ایکسٹیسی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شاذ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یاد ہے جب تم اس ڈرگ کے اسمگلر کو ڈھونڈ رہی تھی؟ زہرا کی آنکھوں میں گرجتی بجلیاں دوڑی۔ ابر آلود سیاہ آسمان دکھائی دیا۔ کانوں سے اس نے ریسیور لگایا ہوا تھا۔ کھڑکی سے باہر وہ اس موسم کو دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، تم ہو کون؟ اس پار، اس نے اجلت میں بتایا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس ڈرگ اسمگلر کو آپ ڈھونڈ رہی ہے وہ آپ کے گھر کے فاصلے پر مستری گلی کا پہلا گھر ہے۔ وہاں ابھی مال آ چکا ہے اور آپ کی چھوٹی بہن بھی وہیں ہے۔ یہ خبر سن کر وہ سانس نہیں لے سکی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہے کہ یہ ڈرگ اس ملک میں ابھی عام نہیں ہوا، لہٰذا اسی لیے اسے امیر طبقے کے لوگ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بہن اس ریٹ میں پکڑی گئی تو آپ کو پروسیکیوشن کی نوکری سے استعفیٰ دینا پڑے گا اور آپ کا احتساب بھی ہوگا۔ وہ گڑبڑا کر کہنے لگی۔ جلدی جائیے۔ وہ ریسیور پٹک کر دیوانہ وار گھر سے باہر نکلی۔ آسمان پر بجلیاں گرج رہی تھی۔ بارش کے واضح امکان تھے۔ ڈری ڈری گھبرائی سی وہ جیسے اس گھر میں داخل ہوئی۔ راہداری سے وہ گزری۔ سامنے سے ایک آدمی نے اسے روکا۔ کون ہو؟ اس نے اسے دھکا دیا۔ میرا شوہر یہاں ہے۔ وہ ایک دم پیچھے ہو گیا۔ وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر آگے گئی۔ اس نے نظریں گھما کر دائیں بائیں دیکھا۔ کوئی چرس پی رہا تھا، کوئی میز پر انہیں ترتیب سے رکھے کاغذ کے ذریعے سونگھ کر لے رہا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ زنیرا! وہ آگے بڑھی۔ صوفے سے لگ کر بیٹھی اسے اپنی بہن دکھی جو چھوٹی سی شیشی سے کچھ سونگھ رہی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ زنیرا! آواز پر وہ چونکی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ باجی! آنکھوں میں بے تحاشا سرخ دھاریاں تھیں۔ اس نے فی الفور جھک کر اس کا ہاتھ کھینچا اور پاس پڑا اس کا بیگ اٹھایا۔ تم گھر سے باہر کیسے نکلی؟ وہ نگاہیں پھیلا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کوئی سامان تمہارا؟ اس نے جھک کر صوفے کی طرف دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر آگے بڑھی۔ اس کی بہن نشے میں جھول رہی تھی۔ نیم ہوشی میں وہ نظریں گھما کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکلنے لگی۔ اس کی بہن کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے بمشکل اسے سنبھالا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی۔ سیاہ آسمان سر پر تھا۔ لمحے بھر میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر چونکی، مگر کسی نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سر پر سیاہ مائیکل جیکسن کیپ پہنے کوئی آدمی پیچھے کی جانب جانے لگا۔ پولیس اندر گھر میں داخل ہوئی۔ وہ چھپ کر دیوار سے لگے تھے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ اس کی بہن کو ہچکی لگی۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اگلے لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ کہاں گیا؟ ایک پل کی بات تھی وہ شخص دھوئیں کی مانند وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ کیا تم نے کسی ڈرگ ایڈکٹ کرمنل کو بچایا ہے؟ حال میں اس نے عبدالرفیق کو دیکھا۔ کیا تم یا تمہارا کوئی جان پہچان والا نشہ کرتا ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شاذ نے اسے دیکھا۔ عبدالرفیق! کیا تم ایسی بات اپوزٹ جینڈر کے لوگوں کے سامنے قبول کرو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ تو پھر یہ کیوں؟ شاذ! اس نے اسے خفگی سے انگلی دکھائی۔ تم؟ وہ آگے بڑھا۔ وہ غضب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں تمہارے کپڑوں، زیورات یا گھر یا ساز و سامان کا احتجاج نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے تم یہ کیوں کر رہی ہو۔ تمہارا، میرا اور عبدالرفیق کا مقصد ایک ہی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر کہنے لگا۔ سو لیٹس ناٹ بلیک میل ون اندر۔ زہرا نے غصہ ضبط کرتے گہری سانس لی۔ سیٹلمنٹ کرتے ہیں۔ اس نے تائید کی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے پہلے ہی بہت دشمن ہیں۔ میں نہیں چاہتا میں مزید کسی سے دشمنی لوں، خاص طور پر تم سے۔ تمہارے بھائی میرے شاہ نواز کو بہت عزیز تھے، اس لیے میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، اور وہ دونوں جا چکے ہیں۔ زہرا کی آنکھوں میں کرب واضح ہوا۔ اور جانے والے جا کر بھی جاتے نہیں ہیں، جاتے جاتے کچھ چھوڑ جاتے ہیں جسے نہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ ہی دفنایا جاتا ہے، یہ بس ہم میں رہتا ہے، یاد کا ایک ٹکڑا بن کر۔ چلتا ہوں۔ اس نے اسے 2 انگلیاں دکھاتے الوداعی انداز میں اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے پلٹ گیا۔ عبدالرفیق اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شاذ دفتری بیگ پکڑے ہوئے تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ عبدالرفیق کو برا لگ رہا تھا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ایبرو کھجاتے یہاں وہاں دیکھا۔ مجھ سے کوئی فضول بات مت کرنا، میں منگنی شدہ ہوں۔ وہ باغ میں روبرو بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ سر جھٹکے بیٹھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے میں شاذ کی طرح بلکہ اس سے زیادہ نکما ہوں، پر وعدہ کرتا ہوں تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ اس نے گہری سانس لی اور ضبط سے کہا،
میں سوچوں گی اس متعلق۔ حال میں اس نے نفی میں ہاتھ ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایک فیور دے دیتا ہوں تمہیں، اسے بھی دیا تھا۔ اس کی آنکھیں چینی ہوئی۔ زہرا نے اسے دیکھا، وہ نظر گھما کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پیروکسیٹائن نیا ڈرگ ہے، شاز اسے استعمال کرے گا، یہ امریکہ میں استعمال ہونے لگا ہے۔ اس پر غور کرو، یہ نیند اور غشی کے علاوہ بے خوابی کا مرض بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنسی خواہشات کو کم کرتا ہے۔ اس لیے مقتول کا اسے پابندی سے استعمال کرنا اور اولاد کے لیے بیوی سے لڑنے میں جھول ہے۔ مقتول کا ڈاکٹر پچھلے سال امریکہ سے یہاں آیا تھا، تب ہی اس نے اسے یہ پرسکرائب کیا تھا۔ اس نے پیچیدگی سے اسے دیکھ کر پتلیاں سکیڑ لی۔ اور تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے گلا کھنکارا۔ کیونکہ اس کے بھائی کی طرح تمہارے والد اور بھائی کے بھی مجھ پر احسان ہے، میرے لیے تم دونوں ایک جیسے ہو۔ اس نے تشکر کہا۔ صحیح، بہت شکریہ عبدالرفیق۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں۔ دور سے گاڑی میں بیٹھا شاز اسے اپنی گاڑی کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، آگے بیٹھے مستحسن سے کہا، چلو مستحسن۔ اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ جی صاحب۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگائی۔ ماضی کے بھنور میں وہ چکر کھانے لگا۔ وہ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، قریب میں احسن بیٹھا تھا۔ تمہیں اپنے بھائی کو سب سچ بتا دینا چاہیے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، چہرہ بے تاثر تھا۔ کیا فائدہ؟ اسام میرا دوست ہے، اپنے دو چاہنے والوں کا دل نہیں توڑ سکتا، اور توڑنا بھی چاہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاہ نواز کے بہت احسان ہے، وہ مجھے پال پوس کر یہاں اس مقام پر لایا ہے، میں کیسے انکار کر دوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ان کی سالی ہے؟ احسن برہم ہوا۔ اس نے جھٹ سے کہا، وہ ایس پی ہے۔ شاہ نواز نے اب اس مقام پر انکار کر دیا تو ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، اور زہرا میری اچھی دوست ہے، تو پھر تم نے رشتے کے لیے ہاں کیوں کی تھی؟ اس نے سادگی سے اس سے پوچھا تھا۔ جواباً وہ کہنے لگا، کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، میرے گھر والوں کو پسند ہے، تب میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی، اور ہوتی بھی تو میں شاہ نواز کو انکار نہیں کرتا، اور اب بھی نہ کروں گا، کیونکہ میں اسام کا دل نہیں توڑ سکتا۔ کیا اس اچھی لڑکی کو تم اپنا 100% دے سکو گے؟ آواز پر دونوں چونک کر رکے۔ شاہ نواز عقب میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ احسن نے شرم سے نظریں چراتے ہوئے لب دبا لیے۔ شاز نے نظریں جھکا کر ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ مجھے لگا تھا اس لڑکی کی جانب تمہارا کھنچاؤ وقتی ہے۔ جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا۔ تم نے بھی اصرار نہیں کیا تو میں سمجھا تم آگے بڑھ گئے ہو۔ وہ سنجیدہ کرخت لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تم اس لڑکی کے لیے کیا محسوس کرتے ہو، مجھے اس وقت بس یہ جاننا ہے، تم زہرا کو اپنا 100% دے سکتے ہو کہ نہیں؟ وہ پھر سے خاموش رہا تو وہ سختی سے بولا، جواب دو۔ احسن نے اسے کوہنی ماری اور اس نے فی الفور سر اٹھایا۔ نہیں، نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا۔ لمحے بھر کے لیے شاہ نواز تاثر نہیں دے سکا۔ احسن اس صورتحال سے خوفزدہ ہوتے ہوئے بولا، میں چلتا ہوں۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر معذرت خواہانہ انداز میں شاز کو دیکھا اور بڑے بڑے ڈگ بھر کر بیٹھک سے باہر چلا گیا۔ شاہ نواز نے گہری سانس لی اور پھر سختی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، کل ہم فشنگ کے لیے جا رہے ہیں، کیا تم اس لڑکی کا بنا دل دکھائے اسے حقائق سے آگاہ کر سکتے ہو؟ جانتے ہو نا وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ اس نے ہمت کرتے سر اٹھایا۔ جانتا ہوں، اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ اور وہ مزید کچھ کہے بنا مڑ گیا۔ کم از کم میں نے وہ تو نہیں کیا جو اسام اور زہیب نے کیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے مستحسن نے فرنٹ میرر سے اسے دیکھا۔ اس نے پیشانی پکڑ کر سر جھکا لیا۔ سبززار جھاڑیاں اور بلند و بالا درخت، چڑیوں کی چوچو، پرامن سبز گھنا علاقہ، دریا کنارے کرسیاں رکھے شاہ نواز اور ایس پی رانا بیٹھے ہوئے تھے۔ مچھلیوں کو دانہ ڈال دیا گیا۔ شاز کا فشنگ روڈ ہلا۔ اس نے اسے پکڑ کر اوپر کھینچا۔ ساتھ کھڑی زہرا محفوظ ہوئی۔ اوہ! اس نے خوش آئندگی سے تالی بجائی۔ بھائی دیکھے؟ انہوں نے چشمہ ہٹا کر اسے دیکھا اور طنزیہ مسکرائے۔ چلو مجرم نہیں، مچھلی ہی سہی۔ سبزے پر بیٹھی عورتیں ہنس پڑیں۔ چھوٹی زنیرہ ڈانگری میں ملبوس، 2 چٹیاں کیے، بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ وہ چہرے پر بشاشت لے کر تالیاں بجا رہی تھی۔ شاز بھائی نے مچھلی پکڑ لی۔ زہرا بدقت مسکرائی۔ تم برا مت منانا، اس نے سادگی سے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ اس نے بڑی ہمت کر کے اسے دیکھا۔ زہرا، ہاں؟ اس نے جھٹ سے کہا تھا۔ ایک بات کرنی ہے، ہاں کہو۔ لبوں پر تبسم در آیا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ بس اچھی ہوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا تھا۔ اس نے اسے بتایا، بس آج تک اچھی ہی لگی ہو۔ اس کے لہجے میں اسے ایک اجنبیت سی محسوس ہوئی۔ مانا ارینج میرج ہو رہی ہے، لیکن انسان دل ہی رکھ لیتا ہے، بس یہی کہتے ہو، اچھی ہوں، آئی لائک یو۔ کیا اس سے آگے بڑھو گے کبھی؟ اس نے رنجیدگی سے روٹھتے انداز میں پیچھے ہاتھ باندھ لیے۔ وہ ناراضی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میرے بھائی کو تم بالکل بھی پسند نہیں۔
نہیں ہو، بس انہوں نے میرے لیے اور شاہ نواز بھائی کے لیے تمہیں پسند کر لیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ اگلے لمحے بولا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا لگا کانچ کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ گیا اور بول نہیں سکی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بتا رہا تھا، مجھے وہ نہیں مل سکتی، اس کے باوجود مجھے اس سے محبت ہے۔ تم سے شادی کی تو لگتا ہے تب بھی اسے بھول نہیں سکتا۔ تمہیں 100% دینا چاہتا ہوں پر جانتا ہوں نہیں دے پاؤں گا۔ زہرا کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ضبط کرتے کرتے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، کوشش کر رہی تھی آنسو ضبط کریں، مگر پھر آنسو ٹوٹنے لگے۔ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ کاش! اس کی آواز بھیگ گئی، اس نے نمدیدہ آنکھ ہوتے اسے دیکھا۔ دھوکہ ہی دے دیتے، نفرت تو کر سکتی تم سے۔ پلکیں جھکی، آنسو پلکوں سے پار ہو کر گال پر گرے۔ شاز نے آزردگی سے نظر چرا لی۔ تمہارا گنہگار ہوں، آنسو پوچھنے لگی۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب لگ رہا تھا اس سے کبھی نظریں نہیں ملا پائے گا۔ شاید میں تمہیں یہ سب نہیں بتاتا، مگر شاہ نواز نے کہا تمہیں دھوکہ دینا ٹھیک نہیں، اس لیے سچ بتا رہا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے آنسو ضبط کرنے کی صحیح کی، چہرہ چھوا، سرخ دھاریوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ بہت پیاری ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہت پیاری لگتی ہے۔ ہونے اور لگنے کے فرق نے اس دوشیزہ کا دل توڑ دیا تھا۔ ملال سے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر آنکھیں میچ کر سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ برسوں گزر گئے، اس لڑکی کو جب جب دیکھتا ملال ہوتا تھا۔ اسٹڈی میں حاجرہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ طلاق چاہتی تھی مگر مقتول دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ تو ملزمہ کے حق میں شک پیدا کرے گا۔ شاز نے قلم گھماتے ہوئے اسے دیکھا اور کہنے لگا، مجھے مقتول کی خادمہ کی گواہی کو کنٹراڈکٹ کرنا ہے، اور دوسری بات وہ طلاق چاہتی ہے، اس کا شوہر دینا نہیں چاہتا، اس لیے وہ وکیل سے مشورہ کرنے گئی تھی، تو یہ اس کے پاس عذر ہو جائے گا۔ مجھے پتا ہے یہ رسکی ہے مگر یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ جواباً اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ بھی ہے تمہیں تاریخ مل گئی ہے؟ اس نے سر کو خم دیا۔ ہاں، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کنگ فشر والے چاہتے ہیں وشما کیس میں پھنس جائے۔ زہرا پوسٹ مارٹم رپورٹ سے مطمئن نہیں۔ اس نے پھر سے آٹوپسی ریکویسٹ کر دی ہے، پتہ نہیں مردے سے چیر کر کیا نکلوانا چاہ رہی ہے۔ اس نے ہوا میں ہاتھ ہلایا۔ خیر چھوڑو۔ حاجرہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی ساری کتابیں اکٹھی کہاں سے کی ہے؟ اس نے بغور انہیں دیکھا۔ اس کی نظر اس پر آئی۔ وہ سادگی سے کہنے لگا، بے فکر رہو، چرائی نہیں خریدی ہے۔ ایک قاری کبھی چور نہیں ہوتا اور ایک چور کبھی قاری نہیں ہوتا۔ سلیمان بٹ ہاؤس میں الفت بیٹھک کی جانب جا رہی تھی۔ بیٹا، وہ بیٹھک میں چلی آئی۔ وہ میز کے سامنے جھک کر بیٹھا گول گھومتے ہوئے لٹو کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے اس کا شانہ تھپکا، اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پھر تمہارے دادا مجھ سے خفا ہوتے ہیں۔ اس نے جھپٹ کر لٹو گرفت میں لیا اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ ابھی پڑھتا ہوں۔ الفت نے تھکان سے کمر پر ہاتھ رکھ لیا۔ یاد ہے نا کل داجی تم سے کتنا خفا ہوئے تھے؟ یاد ہے نا کیا کہا تھا انہوں نے؟ نماز چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں، اسے تاخیر سے پڑھتے ہو تو تمہیں اس کی بھی سزا ملے گی۔ وہ فوری اٹھ کھڑا ہوا، جا رہا ہوں، اور وہ مسکرا پڑی۔ بیٹھک سے باہر نکلی تو گیٹ پر دستک ہوئی۔ اس نے فی الفور باہر نکلتے ہوئے دیکھا، دروازے پر کیجو کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں سینی تھی، پلیٹ پر ڈھکنے کے لیے کپڑا بچھا ہوا تھا۔ جی کون ہے؟ وہ آگے چلی آئی۔ اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا، میں کیجو ہوں۔ ہاں، اسے یاد آیا، بخت روا نے اسے ان کے متعلق بتایا تھا۔ سنا تمہارے بارے میں، سلیمان کی امی ہو نا؟ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں۔ اس نے اس کی جانب سینی بڑھائی، یہ لو۔ وہ ایک دم تاثر نہیں دے سکی، میں نے گجریلا بنایا ہے۔ شکریہ۔ چہرے پر خوشگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ اندر آئے نا؟ آئے، اندر آئے۔ کیجو اندر چلی آئی۔ وہ نظر گھما کر اس گھر کو دیکھنے لگی۔ ایک وقت تھا یہ گھر ریمبو والا گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہوتا تھا، مگر اب تو بہت سونا لگ رہا ہے۔ وہ بیٹھک کی جانب بڑھی۔ الفت نے اس کا تعاقب کیا اور پوچھنے لگی، اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ دعا کر دیا کرو۔ الفت کے لبوں پر سے گہری مسکراہٹ پھیکی ہو پڑ گئی۔ اسے بھی کیا کوئی یہ کہہ سکتا تھا؟ شکر خدا کا جس نے اس کے عیب چھپائے تھے، میرا دل موم ہو جائے اس کے لیے۔ الفت برابر میں بیٹھی، اس نے سینی میز پر رکھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑنا چاہتی ہو اپنے شوہر کو؟ وہ سوچنے لگی، جس انسان سے آپ کا دل اور روح اشتراک نہ کرے اس انسان کے ساتھ وجود کا اشتراک ناممکن ہے۔ میں نے ساری زندگی وہ عورت بننے کی کوشش کی جو میرے شوہر کی محبوب تھی، مگر اب مجھے لگتا ہے میں ہوں۔ مجھے کوئی دکھ نہیں کہ میں نے اس انسان سے محبت کی۔ محبت کرنا بہادر لوگوں کا کام ہے، بزدلوں کا نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہیرو کو بہت ڈھونڈا، مگر جب وہ نہیں ملا تو مجھے احساس ہوا مجھے اس خود میں
اسے خود میں تلاشنا چاہیے۔ کوئی چیز امن اور سکون نہیں لاتی بلکہ اسے ہم خود لے کر آتے ہیں۔ خیر، اس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ میں نئے دوست ڈھونڈ رہی ہوں، اچھے دوست ہوں تو ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ تمہارے متعلق سنا تو میری ملاقات کے لیے آ گئی۔ الفت کہنے لگی، اچھا کیا، میں بھی اکیلی ہوتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی، ملتے رہیں گے۔ وہ جانے کے لیے اٹھی، الفت بھی اٹھی۔ وہ بیٹھک سے باہر نکلنے لگی مگر ایک دم رکی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں ذرا پھیلی۔ کیجو نے ایک گہری سانس لی۔ غم کا آنا جانا روزمرہ کے کاموں کی طرح ہے، انہیں قبول کر لو، پھر ناشکری، دکھ اور رنج کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہے گی، نہ ہی پھر کتابوں میں موجود تسلیاں پڑھنے کا دل چاہے گا۔ کبھی کبھی سرنڈر کر دینا چاہیے۔ سرنڈر کرنے کا مطلب آپ بزدل نہیں ہوتے، بزدل بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ الفت کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اور کیجو جانے کے لیے مڑ گئی۔ پروسیکیوشن آفس میں زہرا اور باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مرحوم کی خادمہ گمشدہ ہے، اس لیے میں اس کی تفتیشی افسر کے سامنے ڈی اسٹیٹمنٹ پیش کرنا چاہوں گی۔ وہ کہنے لگی، گواہ یہاں موجود نہیں ہے جس کے نتیجے میں ڈیفنس جرح نہیں کر پائے گی تو یہ ایک سبسٹینٹیو ثبوت نہیں ہے۔ پولیس کے سامنے ریکارڈ کروایا گیا بیان بحیثیت ثبوت ناقابل تسخیر ہے اور صرف اس کی بنا پر ملزم کو مجرم ثابت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ زہرا نے میز بجائی۔ یہی تو بات ہے سر، وہ خادمہ گئی کہاں؟ زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا؟ وہ کچھ سوچتے رکی، پھر کہنے لگی، عدالت مرحوم یا گمشدہ گواہ کے ریکارڈ شدہ بیان سے مدد حاصل کرتی ہے۔ فضیلت بی بی نے واضح طور پر بیان دیا تھا کہ ملزمہ اور مرحوم کی بحث طلاق کی وجہ سے پیش آئی تھی، مگر اس کے بیان سے واضح طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ طلاق کون چاہتا تھا، اور وہ چشمدید گواہ بھی نہیں۔ اگر ہوتی تو تب بھی صورتحال ڈائیں ڈکلیریشن ہوتی تو بات اور تھی۔ مرتے ہوئے شخص کا بیان جو کہ قبول کیا جاتا ہے۔ زہرا پینسل سے کاغذ پر غصہ ضبط کیے لکیریں لگانے لگی۔ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، مجھے یہ کیس جیتنا ہے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، میں اس سے لڑنا نہیں چاہتی پر میں سردار کے حکم کے آگے بے بس ہوں۔ اس نے اب رف فٹنس لسٹ کو دیکھا، چشمدید گواہ نہیں، نعش ملنے والے لوگوں کو ایگزامن کر لیا، ریلائبل یہ بھی نہیں۔ تبھی رسیدہ خاتون پروسیکیوشن دفتر میں پوچھتے پچھاتے ہوئے چلی آئی، پروسیکیوٹر زہرا۔ زہرا اٹھی اور ان کے سامنے چلی آئی۔ جی، انہوں نے اسے دیکھا، میں وشما کی ماں۔ جی بی بی پتہ ہے، فرمائیے، وہ کہنے لگی۔ دیکھو بیٹا، میری بیٹی اس روز میرے ساتھ تھی، وہ بہت پریشان تھی۔ اس کا شوہر ہر وقت یہی سمجھتا تھا کہ اس نے اس سے پیسے کے لیے شادی کی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ اسے چھوڑ دے کیونکہ 3 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ میرا داماد کبھی میری بیٹی کو لالچی ہونے کے طعنے دیتا، کبھی اسے بے اولادی کے طعنے دیتا۔ میری بیٹی نے تو اس کے تعلقات کے متعلق بھی کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ ہی فیملی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس دن ان کی طلاق کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی۔ وہ اسے ذلیل بھی کرتا تھا اور طلاق بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری بیٹی بہت رنجیدہ تھی۔ میری درخواست پر وہ میرے ساتھ مشورے کے لیے وکیل سے ملنے گئی تھی۔ ان وکیل کو لے آئے۔ وہ بے اختیار بولی، بیٹی وہ شہر میں نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ جی، آپ کا بیٹا اس روز کہاں تھا؟ وہ چرچ گیا تھا۔ آپ کے شوہر زندہ ہے، ہماری علیحدگی ہو گئی ہے، آپ کے شوہر آپ کے ساتھ نہیں رہتے، آپ کا بیٹا کچھ خاص کمائی نہیں کرتا، تو پھر آپ کے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ کیا آپ کی بیٹی آپ کی مدد کرتی ہے؟ وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، میں جواب دینا چاہوں گی، انہوں نے زہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ میری اور میرے شوہر کی علیحدگی 2 سال سے ہو چکی ہے۔ اس علیحدگی کی سب سے بڑی وجہ میری بیٹی تھی۔ میرے حالات ان سے زیادہ کشیدہ تب ہوئے جب اس کی شادی ہوئی۔ میری بیٹی کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، مگر میں اس سے 3 سال نہیں ملی۔ میرا بیٹا تو اب بھی اس سے نہیں ملتا۔ گزشتہ سالوں میں نے اپنا گزر بسر خود کیا ہے اور اب اپنی بیٹی سے ملتے مجھے کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں۔ وہ ہم کلام ہوئی۔ اس کا اختیار نہیں چل رہا تھا تو یہ میرے خلاف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں عرضی دے دے۔ چونکہ میں غیر مسلم ہوں، ملزمہ کی ماں ہوں، میری گواہی کمزور ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ میرے کردار پر وار کر کے میری گواہی کو غیر یقینی بنا دیں گی؟ جانتی ہے جب یہ ملک بنا تھا تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ یہاں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ آج کے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے ایک تماچا ہے، کیونکہ ہم پر چاہے عادل حاکم آ جائے، پر
یہ تفریق ہمیں کبھی ترقی یافتہ قوم نہیں بننے دے گی۔ زہرا کہنے لگی، میں بہت مصروف ہوں، ایکسکیوز می۔ وہ معذرت کر کے باہر جانے لگی۔ رسیدہ خاتون نے اسے ذرا چونک کر دیکھا اور پھر سر پکڑ کر کہہ رہ گئی، یہ کیا شفاق لڑکی ہے۔ حاجہ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی تھی، سادہ چہرہ۔ اس نے لپسٹک اسٹینڈ سے لپسٹک اٹھا کر اسے کھولا، انگوٹھے سے پھیر کر باہر نکالی۔ سرخ لپسٹک اس نے لبوں کے قریب کر کے نچلے ہونٹ پر لگائی۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے لب دبانے لگی۔ پیچھے سے ہاتھ اس کے ہونٹوں پر پڑا۔ شاز، وہ ضبط سے بولی۔ اس نے انگوٹھے سے لپسٹک ہٹائی۔ صاف کرو اسے۔ وہ پلٹی۔ اس نے اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ اسے برا لگا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور جواباً کہنے لگا، تم نے تب اپنی شرائط رکھی تھی لیکن میری نہیں سنی تھی، تو اب میری بھی سن لو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لپسٹک یا سنگھار سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم باہر جاتے ہوئے تیز لپسٹک نہیں لگا سکتی۔ اس کی آنکھیں ذرا پھیلی۔ اسکرٹ سے مجھے مسئلہ نہیں، لیکن پینسل اسکرٹ بالکل ممنوع ہے۔ رحمت سے تم مل سکتی ہو، لیکن کسی اور کھوجی سے میری مرضی کے بغیر نہیں۔ رہی بات تمہارے وارڈروب کی، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں جب تک تم اسے صرف بٹ ہاؤس اور اس گھر میں پہنو۔ حاجہ نے ایک گہری سانس لی، کچھ کہنے لگی مگر پھر پلٹ کر لپسٹک رکھنے لگی۔ اس نے آئینے سے اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ گھوم کر جانے لگا۔ اس نے پلنگ پر رکھی اپنی ٹائی اٹھائی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ وہ رومال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں۔ کالر اٹھا کر وہ ٹائی لٹکانے لگی۔ اس نے لپسٹک اسٹینڈ سے دوسری لپسٹک اٹھائی۔ وہ ٹائی باندھ رہا تھا۔ وہ ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک لگا رہی تھی۔ تم واقعی گرافٹی کیس لے رہی ہو؟ اس نے اسے دیکھا۔ دی پروہیبیشن آف ایکسپریسنگ میٹرز آن والز ایکٹ 1995 فروری میں نافذ ہوا تھا۔ اس نے لپسٹک بند کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ گرافٹی جرم نہیں ہے، آرٹ ہے۔ کم از کم یہ ان لوگوں سے تو بہتر ہے جو دیواروں پر تھوکتے ہیں، ناجائز طور پر اشتہارات لگ دیتے ہیں۔ اس نے ٹائی درست کی۔ اگر اپنی دیوار پر کرے تو آرٹ ہے۔ وہ بڑبڑایا، پر اسے کون سمجھائے؟ تیار ہو کر وہ کمرے سے نکلنے لگی۔ اس نے پرس کندھے پر لٹکائے شاز کو دیکھا۔ سیاہ آنکھیں، بے حد سیاہ، ان میں سرمئی سی چمک۔ اس نے ان آنکھوں میں غور کیا تھا۔ اس نے اس سے نظر ہٹا لی۔ وہ کمرے سے باہر نکلے، لاؤنج کی جانب چلے آئے۔ بانو نسرین باورچی خانے کی جانب جا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ رکے۔ حاجہ کہنے لگی، بانو، وہ رکی، میں خادمہ دیکھ رہی ہوں، رہنے دو۔ انہوں نے اسے ناگواری سے ہاتھ دکھایا۔ پھر شاز نے حاجہ کو دیکھا۔ عورتوں کے معاملے میں وہ بولنا پسند نہیں کرتا تھا۔ انہیں اس کی ہر بات ہی بری لگتی تھی، چاہے وہ اچھی ہوتی یا بری۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، گھر بنانے والی عورتیں پہلے اپنا گھر دیکھتی ہیں۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں سارا گھر دیکھتی ہوں تو سارے گھر پر راج کرتی ہوں۔ میں کسی کی محتاج نہیں۔ شوہر گھر میں لاتا ہے تو اختیارات دیتا ہے۔ تم نے خود کو ملے وہ اختیارات ترک کر دیے ہیں، مگر تمہارے راستے میں تمہاری انگریزی سوچ جو آئی ہوئی ہے، جب تک خادم خادمہ نہ رکھ لو تو تمہارا گھر نہیں چل سکتا۔ در حقیقت تم خادم کی غلام ہو، خادم تمہارے غلام نہیں۔ حاجہ نے ان کی بات نظر انداز کی۔ چلتے ہیں، شام کو ملاقات ہوگی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ شاز نے بانو نسرین کو دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا، جیتے رہو۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے جانے لگا۔ شاز نے وٹنس لسٹ پر موجود نام ستارہ پرنسپل رکھ دی۔ پر پینسل رکھ دی۔ زہرا گواہ کو بلانے کی درخواست کر رہی تھی۔ یور آنر، میں کٹہرے میں مرحوم کی بہن ستارہ خرم کو بلانا چاہوں گی، اجازت ہے؟ ستارہ کٹہرے میں آتے نمدیدگی سے وشما کو دیکھ رہی تھی۔ زہرا سوالات کرنے لگی۔ وہ بیان دے رہی تھی، مجھے اس شام فضیلت بی بی نے فون کر کے خبر دی تھی۔ وشما شاز کی طرف جھکی، کیا میرا اسپیڈی ٹرائل ہو سکتا ہے؟ اس نے اسے دیکھا اور وہ طنزیہ بڑبڑایا، اسپیڈی ٹرائل از اے myth ان پاکستان۔ میرے بھائی نے مجھے موت سے 2 روز قبل ٹیلی فون کر کے بتایا تھا۔ یہ عورت انہیں بہت پریشان کرتی ہے، انہیں دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر انہوں نے اسے چھوڑا تو یہ انہیں جان سے مار دے گی۔ وشما نے ضبط سے سر جھکا لیا، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ شاز نے اسے دیکھا، بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے والے ہیں۔ یہ میرے بھائی کو مجھ سے ملنے بھی نہیں دیتی تھی، اسی کی وجہ سے میرے بھائی اور میرے تعلقات خراب ہوئے تھے۔ زہرا نے اسے رومال دیا۔ اس نے آنسو پوچھے، میرا بھائی اسی کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا تھا۔ زہرا ایگزامن کر کے بیٹھنے لگی۔ شاز جرح کے لیے اٹھا اور اس کی جانب چلا آیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے آپ کے بھائی کی موت پر تعزیت کرتا ہوں۔ حاجہ نے محفوظ ہوتے سینے سے بازو لپیٹ لیے، ایک آنکھ بڑی ہوئی۔ ستارہ، اس نے گہری سانس لی۔ وہ پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ ان دنوں آپ کے شوہر عرب امارات میں ہے؟ اس نے
सर हिलाया। जी, पिछले हफ्ते वो दुबई गए थे। जी, आप आखिरी बार अपने भाई से कब मिली थी? 10 माह पहले, वो कहने लगी। और 10 माह कबल आपके शौहर अपनी सज़ा काट कर रिहा हुए थे। जी, उन पर चोरी का मुकदमा चला था, मगर वो मॉडल प्रिजनर थे तो उनको रिहाई मिल गई थी। तो फिर आपके शौहर एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रहे थे। ज़हरा उठ खड़ी हुई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, डिफेंस काउंसिल इररिलेवेंट सवाल कर रहे हैं। स्टैंड। वो उसे देखते हुए वापस बैठने लगी। शाज ने एक गहरी सांस ली और फिर उससे पूछा, क्या आपके शौहर ने अपनी रिहाई के बाद अपने कारोबार के लिए आपके भाई से 2 लाख रुपए मांगे थे? जी, मांगे थे। आपके भाई ने उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था? जी, जिस वजह से आपके ताल्लुकात अपने भाई से ख़राब हो गए। वो कुछ कह नहीं पाई। सितारा जवाब दे, उससे दोबारा से पूछा। ज़हरा ने पेंसिल मेज़ पर रख दी। उसकी खामोशी उसका किरदार मशकूक कर गई थी। जी, वो पहले ही ये बता चुकी थी कि उसके और उसके भाई के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। आपके भाई के इनकार के बाद फिर भी आपके भाई ने आपके शौहर को पैसे दिए थे? जी, दिए थे। कुछ माह बाद आपके भाई को कंपनी से निकाल दिया गया और बेरोजगार हो गए तो उन्होंने आपके शौहर से वापस पैसे मांगे। उसने कटहरे के सिरे को मजबूती से थाम लिया। जी, अच्छा। शाज का हाथ उठा। आखिरी बार आपके भाई आपके घर कब आए थे? उसने घबरा कर ज़हरा को देखा और फिर उसे। 2 माह कबल। मैं घर में नहीं थी, मैं अपनी दोस्त के घर गई हुई थी। वो लंबी वजाहत दे रही थी। क्या आपके भाई काम से आए थे? क्योंकि आपके ताल्लुकात तो उनके साथ काफ़ी अरसे से ठीक नहीं थे। वो कुछ नहीं बोली। जवाब दे, क्या काम था उन्हें? क्या वो पैसे लेने आए थे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ज़हरा उठी। गवाह जब वहाँ थी ही नहीं तो उनको कैसे मालूम होगा कि उनके भाई उनके घर क्यों आए थे? शाज कहने लगा, जब गवाह अपने भाई की आमद के मुतालिक जान सकती है तो क्या उनके आने का मकसद नहीं जान सकती? वो भी तब जब उनके हालात कशीदा हों। जज साहब फिलफौर बोले। ओवर रूल्ड। ज़हरा वापस बैठी। बाजुआ साहब ज़हरा को देख रहे थे। क्या हो गया है? उसके सीनियर्स अपने तजुर्बे से कहते थे, जब जुर्रा के दौरान बार बार विटनेस की गवाही बचाने के लिए ऑब्जेक्ट किया जाए तो जज साहब भी अग्रेसिव सवालात की इजाज़त देने लगते हैं। बताइए। काम से आए थे, पैसों के काम से। उसकी आवाज़ लर्ज गई। पता नहीं, वो तनाव में आने लगी। तब आपके घर कौन था और आपको किसने बताया कि आपके भाई आपके घर आए हुए थे? उसकी लरजती हुई पलकें उठी। मेरे शौहर। तो आपके शौहर ने उन्हें वापस पैसे दिए? गवाह की आंखें फिरने लगी। दिए कि नहीं दिए? जज साहब कलम घुमाते हुए उन्हें देख रहे थे। वो बड़ी हिम्मत से बोली, नहीं दिए। ज़हरा ने अफसोस से सर झुका लिया। अगर वशमा को जेल हो जाती है तो पैसों का मुतालबा करने वाली जेल चली जाएगी और ये सितारा और उसके शौहर के हक में सबसे बेहतर है। वो ज़रा मुस्कुराया। आपके भाई ने उन्हें जाने से कबल की डेडलाइन दी हुई थी? जी, वो स्पॉट चेहरे से उसे देखने लगी। नहीं तो उनसे जबरन पैसे निकलवाने की धमकी दी हुई थी? वो लब काटते हुए खामोश हो गई। उसने सादगी से बताया, आपके शौहर को मुल्क से जाना था, जो कि ये मुमकिन नहीं था क्योंकि आपके भाई माहिर कानून थे। वो मुकम्मल तौर पर घबरा गई। जवाबन उसने कुछ नहीं कहा। दैट्स ऑल योर ऑनर। शाज वापस बैठने लगा। जज साहब ने ज़हरा को देखा जो कि मुकम्मल तौर पर ब्लैंक थी। समाअत के बाद ज़हरा कमरा अदालत से बाहर निकल रही थी। शाज कब से आगे चला आया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आसानी से बड़ी मछली पकड़ने दूंगा? अंगूठी की तहकीक नहीं की तुमने? उसने एक नज़र नासमझी से उसे देखा। मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसने निगाह फेरी। हाजा उनका ताक़ुब कर रही थी तो वो खामोश हो गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, ये केस कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, आगे आखिर होना क्या है। ये वकीलों की कहानी और बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही सारे केस और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसमें सीखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये नावल पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।